کون ہے وہاں؟ ثانیہ ابھی رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ اسے 2 بار ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ نئی نویلی دلہن شرم و حیا سے خود میں سمٹ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کا دلہا اس کے پاس آ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ دونوں بار کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب کوئی نہ دکھا تو وہ چونکی تھی۔ اب گھونگھٹ الٹ کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ بآواز بلند چلائی بھی تھی۔ مان کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دبیز کارپیٹ پر قدموں کی چاپ مدغم ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے جھٹ سر جھکا کر گھونگھٹ نکالا۔ حیدر احمد خان بیڈ کے اطراف لٹکی ہوئی پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتا ہوا پھولوں بھری سیج پر بیٹھا تھا۔ محبت بھرے انداز میں اس کا گھونگھٹ اٹھا کر چاہت بھرے انداز میں سلام کیا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ السلام علیکم مسز حیدر احمد خان۔ ثانیہ نے دھیرے سے نظریں اٹھائی تھیں اور سامنے کسی کو نہ پا کر وہ تحیر زدہ رہ گئی تھی۔ کون ہے؟ وہ چلاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ثانیہ کی چیخ سن کر سارے اس کے کمرے میں دوڑ کر آئے تھے۔ حیدر احمد نے اسے شانوں سے تھام کر باہوں کے سہارے بٹھایا تھا۔ کلثوم بیگم اس کے چہرے پر گلاس میں بھرے پانی سے چھینٹے مار رہی تھیں۔ ثانیہ بیٹا کیا ہوا؟ اس کے آنکھیں کھولتے ہی کلثوم بیگم فکر مندی سے استفسار کرنے لگیں۔ خالہ جی یہاں کوئی تھا۔ وہ خوف زدہ نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈالتی لرزتے لہجے میں بولی۔ بھابی، حیدر بھائی تو کھانا گرم کروا کر لا رہے تھے، اس لیے دیر ہو گئی۔ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اپنی نئی نویلی دلہن ہماری پیاری دوست پلس بھابی کے پاس جاؤ، کھانا ہم لے آئیں گے، لیکن یہ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کی ہجلہ عروسی میں کوئی خلل واقع نہ ہو، آپ دونوں اپنے ملن کو یادگار بنائیں۔ لیل ماں محبت و بے باکی سے تمام رودات سنا رہی تھی۔ لیل ماں یہاں کوئی تھا؟ ثانیہ ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر بولی تھی۔ ثانیہ تم تھک گئی ہو، کھانا کھاؤ اور آرام کرو، کلثوم بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ثانیہ پریشان نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب کمرے سے چلے گئے۔ حیدر نے اپنی بچپن کی مانگ، اپنی محبت، اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ حیدر کی قربت اسے سب بھلائے دے رہی تھی۔ زندگی کے نئے سفر کا آغاز خوبصورت انداز میں ہو رہا تھا۔ ثانیہ علل صبح بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے محبت بھری نظر اپنے پہلو میں بے سدھ سوئے ہوئے شریک حیات پر ڈالی اور جھٹ سے نماز فجر ادا کرنے کی تیاری میں جٹ گئی۔ ابھی وہ جائے نماز قبلہ سمت بچھا کر دوپٹہ چہرے کے اطراف لپیٹ کر جائے نماز پر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ دیکھا جائے نماز قبلے کی بجائے دوسری جانب تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید بے دہانی میں جائے نماز غلط سمت میں بچھا دی۔ اس نے جھک کر جائے نماز اٹھائی اور قبلہ رو بچھائی۔ جائے نماز فوراً ہی دوسری جانب مڑ گئی۔ ثانیہ خوف سے چلا اٹھی۔ ثانیہ کی چیخ سے حیدر اٹھ بیٹھا۔ ثانی کیا ہوا؟ وہ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ حیدر، وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ ارے میری جان بتاؤ تو کیا ہوا؟ وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ حیدر میں نماز، وہ روتے ہوئے پورا واقعہ بیان کر رہی تھی۔ حیدر نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ارے یار کیا بچوں والی بات کرتی ہو؟ حیدر میرا یقین کرو، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ ثانی جاؤ میرے سامنے نماز پڑھو، اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ سہم کر بولی۔ میں بھی تو دیکھوں تمہیں کون تنگ کر رہا ہے۔ حیدر احمد خان بیڈ سے اتر کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ ثانیہ درود شریف کا ورد کرتی اٹھی اور نماز ادا کرنے کھڑی ہوئی۔ اب کی بار کچھ نہیں ہوا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ مس باولی تم وہم کرتی ہو، حیدر شرارتی انداز میں بولا تھا۔ حیدر وہم نہیں حقیقت ہے، وہ پریشان سی بولی تھی۔ اچھا یار ان باتوں کو چھوڑو، آؤ سوتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اٹھا تھا۔ ثانیہ نے کہا، کچھ منٹ میں کلام پاک پڑھوں گی۔ اب کلام پاک ہاتھ میں تھامے وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ حیدر اس کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، اس کا حنائی ہاتھ میں تھامے وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ثانیہ کے کانوں میں نسوانی بین کرنے کی آواز آنے لگی۔ حیدر کوئی عورت رو رہی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، وہ متعجب تھا۔ حیدر مجھے آئی تھی۔ اچھا اب بھی آ رہی ہے کیا؟ وہ استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔
تم وہمی ہو، اس نے محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر چپت لگائی اور مسکراتا ہوا غسل لینے چل دیا تھا۔ ثانیہ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کل سے اسے جو محسوس ہو رہا ہے وہ کسی اور کو کیوں نہیں ہو رہا۔ وہ مختلف سوچوں میں گم تھی کہ یکدم شیشے میں ایک شبی ابھری۔ کون ہو تم؟ سرخ لباس میں ملبوس، گوری چٹی، خوبصورت نین نقش کی ملکہ، سنہری سلکی لمبے گھنے بال، شانے پر لہراتا زرتار سرخ آنچل۔ ثانیہ نے بغور جائزہ لیا اور ہمت کرتے ہوئے استفسار کیا تھا، میں تمہاری جان کی دشمن، مطلب تمہارے شوہر کی دشمن۔ شبی یہ تیز آواز میں کہہ کر شیشے سے غائب ہو گئی۔ اللہ پاک میری حفاظت فرمانا۔ وہ آیت الکرسی بآواز بلند پڑھنے لگی۔ حیدر جیسے ہی واش روم سے نکلا تو وہ روتی ہوئی دوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ حیدر یہاں، یہ کہتے ہی وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ثانیہ وہ اسے بازوؤں میں بھرے اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ تھی۔ حیدر ہمیں ثانیہ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ 4 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد اب اسے ہوش آیا تھا۔ وہ گمسم خاموش سی دور خلاؤں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ثانیہ اپنے بستر پر دراز تھی۔ پاس بیٹھی کلثوم بیگم متفکر تھیں۔ جی مما، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ ڈارلنگ کہاں ہو؟ ثانیہ یکدم ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ ثانیہ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ ٹوکے بنا نہ رہ سکا۔ میری جان، تمہاری یہ دوری مجھے برداشت نہیں ہو رہی، وہ ادا سے مسکرا کر بولی تھی۔ حیدر خیال رکھنا ثانیہ کا، میں بعد میں آؤں گی۔ کلثوم بیگم نظر جھکا کر چلی گئی تھیں۔ حیدر نے گیٹ لاک کیا اور مسرور سا اس کی طرف آیا تھا۔ اے ہائے میری جان، ساری شرم و حیا ایک ہی رات میں غائب ہو گئی۔ مما کا ہی لحاظ کر لیتی۔ پلیز یار، اکیلے میں جان، جانو، شونو، ڈارلنگ جو مرضی کہو سب چلے گا، بس کسی اور کے سامنے نہ کہنا، یہ میری پیار بھری التجا ہے۔ حیدر اس کے ہاتھوں میں لیے محبت سے مخمور لہجے میں بولا۔ مم، میں نے کب تمہیں ان لفظوں سے پکارا؟ ثانیہ حیرانگی سے بولی۔ میری جان، ابھی مما کے سامنے تم نے کہا ڈارلنگ۔ حیدر اسے پوری بات بتا رہا تھا اور وہ ورطۂ حیرت میں ڈوبی اسے بغور تک رہی تھی۔ حیدر، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ ابھی کہا یار، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، وہ صاف انکار کر گئی۔ یار تم شادی کی رسومات سے تھک گئی ہو، آج ولیمہ ہو جائے۔ چلو پولر تمہاری بکنگ ہے، اس فنکشن کے بعد تم بس اب ریسٹ کرنا، وہ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا۔ ثانیہ بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ بیوٹی پارلر میں وہ آئز میک اپ کروانے کے لیے ریلیکس چیئر پر آنکھیں موندے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ولیمے کا فنکشن بھی بخیر و عافیت اختتام پذیر ہوا تھا۔ گھر والوں کے چہرے پر خوشی رقصہ تھی۔ ثانیہ کو اس کے کمرے میں چھوڑنے حیدر کی کزنز آئی تھیں۔ حیدر نے آج بھی کمرے کو اصلی پھولوں سے سجوایا ہوا تھا۔ ثانیہ آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتری تھی اور کھڑکی میں کھڑے ہو کر چار سو پھیلی خاموشی دیکھ کر مبہم سا مسکرا دی تھی۔ افق پر چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا۔ اتنے میں ثانیہ کو اپنی پشت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھی کہ حیدر آ گیا ہے، اسی لیے اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کافی دیر خاموشی سے گزرنے کے بعد ثانیہ کو اپنی کمر پر کسی کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ وہ جھٹ پلٹی اور کسی کو نہ پا کر خوفزدہ نظر کمرے میں دوڑائی۔ یا اللہ پاک، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہراساں سی ہم کلامی والے انداز میں بولی۔ ثانیہ کہاں ہو؟ حیدر اسے بیڈ پر نہ پا کر پکار رہا تھا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی سیاہ آسمان کو تک رہی تھی۔ یار تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ روم میں چلو۔ حیدر اس کی چوڑیوں اور گجرے بھری کلائی پکڑ کر اپنے ہمراہ کمرے میں لے آیا۔ تم جلدی سے یہ سب چینج کرو، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ حیدر اس کے بھاری لباس اور طلائی زیورات کی جانب اشارہ کرتا مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ ثانیہ تم خاموش خاموش کیوں ہو؟ حیدر نہا کر آیا تو ثانیہ کو اپنی جگہ جم کر بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تبھی فکر مندی سے بولا۔ جواب نہ پا کر وہ اس کے روبرو آ کر بیٹھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ ثانی، حیدر نے اس کا حنائی ہاتھ پکڑ کر ہلایا اور اس کے ماتھے پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ ثانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو حیدر اچھل کر دور ہوا۔ ثانیہ کی آنکھیں سفید ہو رہی تھیں۔ بلیک انڈے اس کی آنکھوں سے غائب تھے۔ ثانیہ، وہ ہذیانی انداز میں چلایا تھا۔ میرے شوہر صاحب، میرے نئے نویلے دلہا، میرے پاس آؤ نا۔ ثانیہ دلربا انداز میں بولی۔ اس کی زبان لمبی ہو گئی تھی، دانت لمبے نوکیلے ہو گئے تھے اور جبڑوں سے باہر نکل رہے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ حواس باختہ سا چلایا تھا۔ اس نے ہالی ووڈ ہارر موویز بہت دیکھی تھیں، لیکن حقیقت میں جو اس کی آنکھیں آج دیکھ رہی تھیں، اس کا دماغ اسے ماننے سے انکاری تھا۔
یہ کیا حقیقت ہے؟ اس نے بے ساختہ اپنی چٹکی لی۔ آہ! خود کو نوچنے پر وہ کرا اٹھا تھا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تم کون ہو؟ وہ پسینے میں شرابور دروازے کی جانب بھاگا، لیکن ثانیہ نے اسے دبوچ لیا تھا۔ مجھے چھوڑو! وہ درد سے کرا اٹھا تھا۔ ثانیہ کے لمبے نوکیلے ناخن اس کے سینے میں پیوست ہو گئے تھے۔ اللہ پاک مدد کریں! وہ بآواز بلند درود شریف پڑھنے لگا۔ حیدر، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ ثانیہ گرجدار آواز میں بولی۔ میں نہیں جانتا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ حیدر، میں تمہارے آفس میں کام کرنے والی شانزے معید ظفر ہوں۔ ثانیہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ شانزا؟ تم؟ حیدر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہاں حیدر، میں، وہ کہکا لگا کر بولی تھی۔ تم زندہ ہو؟ وہ متحیر سا چلایا۔ میں مری ہوئی ہوں، وہ غصے سے چلائی۔ تم میری ثانیہ کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ تمہاری ثانیہ؟ شانزا بھی تو تمہاری ہی تھی، وہ متنفر سی بولی۔ تم چلی جاؤ ورنہ میں کسی عالم کو لے آؤں گا۔ تم ایک بدرو ہو جو مجھے اور میری بیوی کو تنگ کر رہی ہے۔ اس نے اسے دھمکی دی۔ شوق سے بلاؤ مولانا صاحب کو، میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں، وہ نڈر پن سے بولی۔ حیدر کمرے کا دروازہ کھولتا لڑکھڑاتا ہوا باہر بھاگا تھا۔ امی امی، وہ چلا رہا تھا۔ سب ابھی ہی اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے کہ اس کے بری طرح چلانے پر باہر آ گئے تھے۔ امی ثانیہ پر چڑیل چڑھ گئی ہے، وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ ارے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کلثوم بیگم یکدم غصہ ہوئی۔ آپ کمرے میں جا کر خود دیکھ لیجئے، وہ سہما ہوا بولا۔ کلثوم بیگم کمرے کی جانب بڑھ ہی رہی تھیں کہ ثانیہ دروازے پر ہی استیدا ہو گئی۔ اسے دیکھ کر سب خوف سے چلا اٹھے تھے۔ اللہ پاک رحم کرے، ثانیہ دلہن بن کر لگ ہی اتنی اچھی رہی تھی، ہو گیا ہوگا کوئی جن عاشق۔ راحت پھپھو زور سے بڑبڑائی تھیں۔ میں اس پر عاشق نہیں ہوئی، اس کا میاں میرا عاشق تھا۔ ثانیہ بھاری آواز میں بولی۔ کون ہو تم؟ راحت پھپھو چاروں کل پڑھ کر سب پر پھونک مار رہی تھیں اور ہمت کر کے ثانیہ کی طرف دیکھ کر بولی تھیں۔ مجھے حیدر اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ہوکس بے لے گیا تھا۔ وہاں اپنے 6 دوستوں کے ساتھ مل کر میری عزت کا جنازہ نکالا اور پھر مجھے نیم مردہ حالت میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں 2 دن ہٹ میں پڑی رہی۔ تیسرے دن ہٹ میں 2 لڑکے آئے اور مجھے دیکھ کر ان کی بانچیں کھل اٹھی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی تھی۔ میں اس حیدر سے انتقام لینے لوٹی ہوں۔ اس کے دوست نہ جانے کس بل میں چھپے بیٹھے ہیں۔ میں ان سب کو اذیت ناک موت دوں گی۔ انہوں نے مجھے غلاظت میں بھر دیا۔ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ یہ سب کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سب بت بنے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شانزا نے اپنے لمبے نوکیلے ناخنوں سے اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ گردن چھڑاتا ہوا شرمندگی و ندامت سے کہہ رہا تھا۔ حیدر، یاد کرو میں نے بھی کتنی فریادیں کی تھیں کہ مجھے چھوڑ دو۔ شانزا اس کی گردن توڑ کر سارا خون پی گئی تھی۔ سب یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر وہ اسے بچاتے۔ شانزا ثانیہ کے جسم سے نکلی تو ثانیہ کو ایسے لگا جیسے اسے الیکٹرک شاک لگا ہو اور وہ لہرا کر ایک طرف گر گئی تھی۔ سب ششدر رہ گئے تھے۔ قصے کہانیوں میں بھوت، جن، چڑیل کے بارے میں بہت بار سنا تھا، اپنی آنکھوں سے پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ ثانیہ حیدر کو پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بے سود و حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغی توازن قائم نہ رہا اور وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ محبوب کی دائمی جدائی اعصاب پر اس بری طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے کہ انسان سد بد کھو دیتا ہے۔